میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو کہیں تم اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک کر دو گے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، اسفا غم سے۔ یہاں بہت ذہن کو حاضر رکھ کر کے گفتگو سننا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا شان نزول آپ سن لیں، اس سے آپ کو کافی رہنمائی مل جائے گی اس آیت کریمہ کی تفہیم میں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو جہل اور نضر بن حارث، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسبد بن المطلب، ابو البختری وغیرہ، یہ گرو گھنٹال تھے قریش کے، مشرکین مکہ کے گرو گھنٹال تھے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے بہت بڑے بڑے آتنکوادی تھے یہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے ہے نا، یہ لوگ جو ہے وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جمع ہوئے ہے نا، اور انہوں نے اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک اجتماع جو ہے وہ بلا رکھا تھا، جمع تھے ایک جگہ۔ تو اور بے شمار جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بہت سی یہ کفریہ گفتگو کر رہے ہیں، ڈینگے ہانک رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو تاکید کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا، دین کا بھی مذاق، اور جو ہے وہ اور بھی بہت ساری بکواس جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ ہے نا۔ یہ دیکھ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے وہ غم لاحق ہوا اور حزن و ملال آپ کو لاحق ہوا۔ دیکھیے، حزن و ملال جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، جس کو آپ اردو میں پڑھتے ہوگے ادب کی کتابوں میں، غم و غصے سے چور ہو گیا، زید غم و غصے سے دو چار ہو گیا، غم و غصے کا شکار ہو گیا، یعنی غم کے ساتھ غصہ لاتے ہیں ہم اردو زبان میں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کا؟ غم دو طریقے کے ہوتے ہیں، ہے نا، غصہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو اس کے دل کا، ذہن و دماغ کا جو خون ہے، جو شریانوں میں خون دوڑتا ہے، وہ کھولنے لگتا ہے، اور جب وہ کھولنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے۔ وہ ٹھنڈک جو آگ لگتی ہے، غصے کی آگ جو بھڑکتی ہے، تو وہ ٹھنڈی کیسی ہوتی ہے؟ جب جو ہے برس جائے انسان، غصے کا جو ہے وہ اظہار کر دے تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس کا غصہ شانت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی مار پیٹ لیتا ہے، بچوں کے اوپر غصہ آتا ہے تو پیٹ لیتا ہے، شاگردوں کے اوپر غصہ آیا تو پیٹ لیا، کمزور کے اوپر غصہ آیا تو پیٹ لیا، غلاموں کے اوپر آیا تو پیٹ لیا، کمزور کے اوپر آیا تو پیٹ لیا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی بہت دبنگ آدمی ہے جس پر آپ کا بس نہیں چل پا رہا ہے نا، تو وہ آپ کا جو ہے وہ بس نہیں چل پا رہا، اور اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اور آپ کو غصہ دلا دیا، تو وہ خون تو کھولے گا ہی، لیکن وہ خون کھول رہا ہے، جو کھولن مچی ہے اندر ذہن و دماغ میں، دل میں، اس کو شانت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ غصے کا اظہار ہو جاتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ غصے کا اگر آپ اظہار کریں گے تو وہ دبنگ آپ کو الٹا پیٹ دے گا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ دل مسوس کے رہ جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل مسوس دیا۔ مسوسنے کا مطلب دبا دیا، یعنی وہ خون جو دوڑ رہا تھا وہیں پر اس نے دبا دیا، اور جب دبا دیتے ہیں
تو وہ غصہ جو ہے وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ایک تو جو ہے مجھے غصہ اس نے دلایا، دوسرا یہ کہ غصے کے اظہار کا جو طریقہ تھا کہ میں اس کو مار لیتا، پھٹکار لیتا، گالی پکڑی دے دیتا، وہ بھی نہیں کر پایا، تو اس کا غم جو ہے وہ اسے غم والا ہے غم ہوا۔ ایک تو غم اس بات کا کہ اس نے مجھے غصہ دلایا، دوسرا یہ کہ اس غصے کو میں شانت بھی نہیں کر پایا اس کی وجہ سے، تو وہ غم میں بدل جاتا ہے۔ تو ایسا غصہ کہ جس کو اظہار کے لیے کوئی راستہ نہ مل سکے، تو وہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہی غم میں بدل جاتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں حزن و ملال، غضب و غم و غصہ، اسی کی عربی میں تعبیر ہے اسافہ۔ اسافہ خاص طریقے کے افسوس کو کہتے ہیں، غم کو کہتے ہیں، اس غم کو کہتے ہیں، وہ ہے نا اس حزن کو کہتے ہیں کہ جس میں غصہ جو ہے وہ ملا ہوا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو ہو گئی اس کی تشریح۔ اب سنیے ایک چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور چونکہ وہ ان کے خاندان کے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص صفت آئی ہے قرآن میں، حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ اس بات کے حریص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے متمنی رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں، چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ہے نا۔ تو وہ محبوب رکھتے تھے اس بات کو کہ لوگ ایمان لائیں، لیکن جب ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو بہت ہی غم لاحق ہوتا تھا، اور اتنا غم لاحق ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنی جان کھو دیں گے۔ اور یہ دراصل تشبیہ ہے اس شخص سے، بھئی ایک شخص ہے کہ وہ اس کے محبین، اس کے رفقا، جن سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور وہ اچانک اس کو چھوڑ کر جانے لگے، تو اس شخص کا عالم کیا ہوتا ہے کہ ان کے فراق کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے، مجنوؤں کی طرح بھاگتا ہے، گرتا پڑتا جو ہے بھاگتا ہے کہ کسی طریقے سے روک لے، لیکن وہ کسی صورت میں رکنے کو تیار نہیں ہوتے اور بھاگ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ اپنی جان دے دے گا۔ دہاڑے کھاتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کے؟ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہے نا قریبی شخص کو جس سے بے پناہ اسے محبت ہو، جب اس کا جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو کیسے جو ہے وہ گرتے پڑتے ہیں اس کے عزیز و اقارب، اس کے خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، ہے نا دہاڑے مارتے ہیں، گرتے پڑتے پیچھے پیچھے آتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی ان کے ساتھ مر جائیں گے، ہے نا۔ تو ایسا ایک شخص ہوتا ہے، تو اس شخص کا جو عالم ہے، اس شخص کی اس حالت سے تشبیہ دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معاملے کو، کہ جیسے وہ شخص ہے کہ جس کے محبین، جس کے عزیز و اقارب، جس کے احبہ اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے فراق میں وہ شخص جو ہے وہ اپنی جان دینے پر جو ہے وہ آمادہ ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ میرے ارد گرد رہنے والے میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ویسا ہی غم لاحق ہوتا ہے، فراق کا غم، کہ ارے یہ لوگ جو ہے وہ جہنم کی وادی میں چلے جائیں گے اور مجھ سے جدا ہو جائیں گے، میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس فراق میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت وہی ہوتی تھی جو اس شخص کی حالت ہوئی تھی۔ تو یہاں پر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِم میں اسی بات، یہی جو ہے وہ تمثیل ہے، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ تمثیل اور استعارے میں فرق جانتے ہیں بیٹا؟ تمثیل اور استعارے میں کیا ہے؟ استعارہ مفرد میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے بیٹا؟ مفرد میں۔ اور تمثیل کیسے کہتے ہیں؟ چند چیزیں ہوں، چند امور ہوں، ان سے مل کر کے، ان چند امور سے مل کر کے جو صورت جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، جو منظر بنتا ہے، اس منظر کو دوسری چیز کے چند امور سے مل کر کے جو منظر بنا ہے اس منظر سے تشبیہ دینا۔ تو وہ شخص جس کے اعزاء و اقربا
احباب محبین اس کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، ہے نا، اور وہ جو ہے وہ ان کے غم میں پیچھے پیچھے گرتا پڑتا پھر رہا تھا، دہاڑے مار رہا تھا، تو ان سے ایک منظر تیار ہوا۔ وہ منظر کیا تھا کہ ان کے جانے کے غم میں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ تو اس منظر سے تشبیہ دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی کیفیت کی تشبیہ دی گئی کہ جو تیار ہوا تھا منظر اس بات سے کہ اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور اس کے برخلاف وہ خوب مذاق اڑانے لگے۔ تو ان چند چیزوں سے مل کر کے جو منظر اللہ کے رسول کا تیار ہوا، اور وہ منظر کیا تھا؟ نہایت غم کرنا، نہایت جو ہے وہ افسوس کرنا، نہایت جو ہے وہ غم کرنا، غصہ کرنا۔ غصہ اس اعتبار سے کہ ان کا کچھ یہ اس طور پر بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زبردستی ہی اسلام میں داخل کر دے، اس کی چونکہ ممانعت ہے لا اکراہ فی الدین کے ذریعے سے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ غم جو لاحق ہوا تھا، جو حزن لاحق ہوا تھا، اس کے اظہار کی کوئی صورت نہیں تھی، لہذا وہ غم میں بدل گیا۔ تو یہ حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ مشبہ بھی، کیا ہوئی بیٹا؟ وہ مشبہ ہوئی، اور مشبہ بھی کیا ہوا؟ وہ شخص، ہے نا۔ تو اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ تو یہ اتنی تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لعلہ پر دراصل ایک اعتراض ہے، لعلہ پر ایک اعتراض ہے کہ لعلہ یہ کلام باری میں وارد ہوا، اور لعلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجی۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ترجی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ترجی۔ اور ترجی میں کیا ہوتا ہے؟ ترجی عدم علم کو بتاتا ہے، شاید زید آیا ہوگا، یہی تو ہوتا ہے۔ لعلہ بتاؤ، لعلہ زیدن قائم، شاید زید کھڑا ہے، یہی تو ہوگا ترجمہ۔ تو کہ شاید کب کہتے ہیں بیٹا؟ بولو، جبکہ یقین نہ ہو۔ یقین کس میں نہیں ہوتا؟ جس میں علم نہ ہو، جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جہالت کی نسبت ہوتی ہے، اور لعلہ یہ مفضی الی الجہالت ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کو کیا علم نہیں ہے اس بات کا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کلام باری میں جہاں جہاں اللہ کی طرف منسوب ہو کر کے لعلہ آیا ہے، اس کی جو ہے وہ مختلف تفسیریں جو ہے وہ کی ہیں مفسرین کرام نے، کہ یہ تو یقینی ہے کہ یہ لعلہ اصل میں کلام باری میں جو اللہ کی طرف منسوب ہو کر کے آیا ہو، وہاں پر جو ہے وہ جب منسوب ہو اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو، تو اس کا معنی جو ہے وہ ترجی نہیں ہوتا، یہ ترجی کے لیے نہیں ہوتا۔ کہیں جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے، تاکہ کا معنی دیتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ یہ تمثیل کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کہیں یہ مخاطب کی ترجیح کے لیے ہوتا ہے۔ کس کی ترجیح کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے حکایت کے طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ گویا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید میں ان کے غم میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ شاید کا تعلق اللہ سے نہیں ہے بلکہ خود اسی مخاطب سے ہے۔ تو یا تو یہ ترجیح مخاطب کے لیے ہوگا یا کے لیے ہوگا، مختلف مقامات پر مختلف حیثیت سے ہوگا، لیکن جو ہے وہ یہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو کر کے یہ جو ہے وہ ترجیح کے لیے نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر لعلہ کس معنی میں ہے؟ کیا کے معنی میں ہے، یا جو ہے وہ ترجیح مخاطب کے لیے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، نہ تو ترجیح مخاطب کے لیے ہے، نہ یہ کے معنی میں ہے، بلکہ یہاں پر یہ تمثیل کے لیے ہے، جس کو اردو میں ہم گویا کے کہتے ہیں۔ گویا کہ تم، ہے نا، گویا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول کے اعتبار سے کہ تم نے اپنی جو حالت بنا لی رکھی ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے کہ آپ کی حالت ایسی ہے، یہ ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ہے نا۔ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تمثیل کے لیے یہاں پر۔ اور تمثیل کیسے ہے میں بتا چکا، تمثیل سمجھ میں آ گئی تھی بیٹا؟ چلو دیکھو، قاتل النفس کا بخع یبخع، اس کا معنی ہوتا ہے کسی مبالغے کے ساتھ کسی چیز کو، ہے نا، قتل کر دینا، ذبح کر ڈالنا۔ اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے۔ آثار یعنی جو وہ انسان چلتا ہے، نشان قدم ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اے آثار الکفار، ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو کہتے ہیں کفار۔ شبہہ وإیاہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔
ہے نا تشبیہ دی ہے اس میں. کب حینا تولوا عنہ جس وقت یہ لوگ اللہ کے رسول سے اعراض کر کے واپس ہوئے ولم یؤمنوا بہ اور ایمان نہیں لائے وما تداخلوہ من الاسو علی تولیہم ہے نا تو ان کے ہے نا واپس پلٹنے پر جو غم و غصہ اللہ کے رسول کے دل میں داخل ہوا ہے اس حالت کو ان تمام حالتوں سے جو منظر تیار ہوا ہے اس منظر کو تشبیہ دی گئی ہے بے رجل ایسے شخص سے فارقہ احبتہ کہ جس کو ہے نا چھوڑ دیا ان کے جو ہے وہ احباب نے فہو یتساقط حسرات علی آثارہم تو ایسا شخص جو ہے وہ گرتا پڑتا ہے نا اور جو ہے وہ حسرت و یاس میں گرفتار ہو کر کے گرتا پڑتا ہے ان کے نشان قدم پر یعنی ان کے پیچھے پیچھے قدم کے نشانوں پر گرتا پڑتا ہوا بھاگتا ہے وَيَبْخَعُ نَفْسَهُ اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وَجْدًا عَلَيْهِمْ ہے نا ان پر ہے نا غم کرتے ہوئے ان کا غم کرتے ہوئے وَتَلَهُّفًا عَلَى فِرَاقِهِمْ اور ان کے فراق پر حزن و ملال جو ہے وہ کرتے ہوئے ہے نا إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر. بِهَذَا الْحَدِيث سے مراد کیا ہے تو علامہ نصفی نے اس کا جواب دیا بالقرآن قرآن پر. اسفا ہے نا اسفا کا میں نے بتا دیا غم سے اور یہ غم کون سا ہے ایک مخصوص غم ہے جس میں غصہ ملا ہوا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی نحوی حیثیت بیان کر رہے ہیں کہ اسفا دراصل ترکیب کے اعتبار سے کیا واقع ہے یہاں پر تو اس کا جواب علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے دیا کہ یہاں پر یہ مفعول لہو ہے غم کی وجہ سے. اسفن کیا ہے بیٹا مفعول لہو ہے نا. ہاں اے لفرط الحزنی اسفا کا مطلب ہوتا ہے نا بے حد غم بے حد حزن و ملال کی وجہ سے. والاسف المبالغہ فی الحزن والغضب حزن اور غضب میں غصے میں مبالغے کا معنی پیدا کرتا ہے. اسف جو ہے وہ مبالغے کا معنی پیدا کرتا ہے یعنی بے حد غم و غصے کی وجہ سے آپ ان کے ایمان قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ہے نا. کیا کر لیں گے بیٹا ہلاک کر لیں گے سمجھے. اب ایک سوال اور جواب جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. مفعول لہو بیٹا کس سے آتا ہے بولو مفعول لہو کا کوئی قاعدہ ہے نا اپنے فعل ہی سے تو آئے گا. یہاں اسفا کا کوئی فعل مذکور ہے بولو. ضربت زیدن ضربن آئے گا ضربت زیدن قتلن تھوڑی آئے گا. کیا آئے گا بولو اپنے فعل سے آتا ہے. تو اسفن خلاف ہے نا اس کا مشتق من ہو ہے نا بخا تو نہیں ہے. پھر جو ہے وہ اسفن یہ جو ہے وہ بخا سے کیسے جو ہے وہ آ گیا تو اس کا جواب سنیے کہ باخع کے اندر جو حالت ہے وہ کس بنیاد پر ہے وہ غم کی وجہ سے تو ہے. غم و غصہ کی وجہ سے ہے. غم و غصہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے تو بقا کے اندر جو ہے وہ اسف کا معنی پایا جاتا تھا. اس وجہ سے مفعول مطلق اس کا اسف لایا گیا ہے نا. یا یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ ہے نا فعل محذوف ہے اور اس کا یہ مفعول لہو ہے اور مفعول لہو یعنی جو ہے وہ مفعول لہو کا کبھی فعل اور فاعل جو ہے وہ حذف بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ افسوس کرتے ہوئے ہے نا یہ فعل اور فاعل اس کا جو ہے وہ محذوف ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها بے شک جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے زمین کے لیے زینت بنا دیا آرائش جو ہے وہ بنا دیا ہے نا. تو ما علی الارض یہ تو جو ہے وہ عام ہے نا جو کچھ زمین پر ہے. تو زمین پر کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوتی ہیں اور وہ زیب و زینت والی بھی نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ جو ہے وہ زمین پر کچھ گندگیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ زمین کی زیب و زینت کہلائیں گی. تو اس کا جو ہے وہ جواب دیا کہ ما علی الارض یہاں پر عام نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ خاص ہے اور اس کی تخصیص کی ہے. اس کا جو مخصص ہے وہ زینت ہے کہ زینت کے مطابق جو چیز ہوگی وہ ما علی الارض میں داخل ہے نا. تو اسی کو علامہ نصفی نے واضح کیا اے ما یصلح ان یکون زینت اللہ یعنی زمین پر وہ تمام چیزیں کہ جو زمین کی زیب و زینت بننے کی صلاحیت رکھتی ہوں وہ یہاں پر ما علی الارض میں مراد ہے. سمجھ آیا. ہاں
وَلِأَهْلِهَا جو زمین کی اور زمین والوں کی زیب و زینت بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ ماں کا بیان یعنی زخارف دنیا، دنیا کی آرائش کی چیزیں، وما یستحسن منہا اور جو اس میں سے اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، آرائش اور زیبائش والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں۔ تو کیوں بنایا ہے ان زیب و زینت کو؟ زمین پر جو نفع بخش چیزیں ہیں، زیب و زینت والی چیزیں ہیں، ان کو کیوں بنایا ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں ان لوگوں کو کہ ان میں سے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، لنبلوہم لنعلمہم کے معنی میں، کس کے معنی میں بیٹا بولو؟ اور علم جو ہے یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے؟ کس کو چاہتا ہے بیٹا؟ دو مفعول۔ ایہم، ایو مضاف، ہم ضمیر مضاف لے، مضاف مضاف لے سے مل کر کے کیا بنے گا؟ یہ مبتدا، اور احسن عملہ یہ جو ہے وہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ بنے گا، اور یہ جملہ دو مفعول کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جب جو ہے وہ علم، رویت وغیرہ کا مفعول جو ہے وہ جملے کی صورت میں ہو تو وہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو ایہم احسن عملا یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں حقیقت کے اعتبار سے ایہم احسن عملا یہ منصوب ہوں گے۔ کیا ہوں گے بیٹا؟ منصوب ہوں گے کہ نہیں؟ ایہم احسن عملا کا درجہ کیا ہوگا؟ نصب کا ہوگا، یہ منصوب ہوں گے۔ وحسن العمل ہے نا، الزہد فیہا، اور یہاں پر جو ہے وہ احسن عملہ جو کہا گیا ہے، حسن عمل اصل میں کیا ہے؟ تو اس حسن عمل کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہے نا حسن عمل یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ زہد و تقوی اختیار کیے جائے، اور اس میں وترک الاغترار اور بہا، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں زیب و زینت والی، آرائش و زیبائش والی، ان پر ان کو دیکھ کر کے ان سے دھوکہ نہ کھا جائیں، یہ جو ہے وہ مراد ہے کہ دنیا کی آرائش و زیبائش میں کے چکر میں پڑھ کر کے اللہ و رسول کو بھول جائیں، احکام الہیہ کو بھول جائیں، ایسا نہ کریں، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ تو دھوکہ کھانا، اس کو جو ہے وہ اس کا ترک کرنا، دھوکے کا ترک کرنا، اس پر اترانا، یہ ترک کرنا، اور اس میں زہد و تقوی اختیار کرنا، یہ جو ہے وہ حسن عمل ہے نا۔ تو یہ کریں۔ ثم زہد فی المیل الیہا، پھر جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرنے میں ہے نا زہد اور اس سے حفاظت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ ثم زہد ہے نا، پھر جو ہے وہ اس کی طرف میل اور اس کی طرف راغب ہونے میں جو ترغیب ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ بچایا، زہد اس سے جو ہے وہ محفوظ کیا، کہ اس سے جو ہے وہ بچانے کے لیے ہے نا یہ قول کیا اللہ رب العزت نے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا، بے شک جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا اس کو ہم بنا دیں گے بیکار چٹیل میدان، ایک بیکار چٹیل میدان، جروزہ، سعیدن جروزہ، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر آیت کریمہ میں کہ جو کچھ زیب و زینت ہے اس میں مصروف مت ہو جانا، اس کے چکر میں مت پڑ جانا، اس لیے کہ یہ ناپائیدار چیز ہے، اس کے چکر میں پڑ کر اللہ و رسول کو مت بھلا دینا، شریعت کو مت بھلا دینا، اس لیے کہ یہ چیزیں چند روزہ ہیں اور ان کی کوئی عمر نہیں ہے، اور یہ تم دیکھ لو گے کہ ایک دن وہ آئے گا جب ہم اس کو بیکار چٹیل میدان کر دیں گے، کہ جو آج آرائش و زیبائش ہے اس میں، جو آج جو ہے وہ اس میں سرسبزی ہے، شادابگی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور جو چیز ناپائیدار ہو اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے وہ بتانا مقصود ہے، سمجھے؟ تو اسی کہا کہ من ہذہ زینہ ما علیہا، چونکہ مبہم ہے کہ جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ کیا چیز ہے، زمین کے اوپر ہے، تو کہتے ہیں من ہذہ زینہ، یعنی یہ زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں زمین کے اوپر، ان کو ہم بنا دیں گے سعیدن، سعید کسے کہتے ہیں؟ اردم ملسا، ملسا کہتے ہیں چکنے کو، ہے نا، چکنی، چٹیل زمین، جروزہ کہتے ہیں ہے نا ایسی سوکھی زمین کو کہ جس میں کسی بھی طریقے کی گھاس پھوس یا جو ہے وہ شادابی نہ ہو، سرسبزگی نہ ہو، ہے نا، یابس کہتے ہیں، لا نبات فیہا، ہے نا، جس میں کوئی نبات نہ ہو، بعد ان کانت، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے نہ ہو،
بلکہ وہ اس زمین کو، اس سوکھی ہوئی زمین کو جروزہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سرسبز و شاداب رہی ہو اور اس کے بعد وہ سوکھ گئی ہو اور اس میں کچھ نام و نشان باقی نہ بچا ہو ہریالی کا، اس کو کہتے ہیں کہ لا نبات فیہا بعد ان کانت خضرا معشبہ، بعد اس کے کہ وہ جو ہے وہ ہری بھری تھی اور کیا تھی بیٹا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب تھی۔ معشبہ کہتے ہیں کس کو؟ سرسبز و شاداب کو، سمجھے؟ والمعنی نعیدها بعد عمارتها، مطلب یہ ہے کہ اس کی تعمیر کے بعد ہم اس کو ہے نا ویرانے میں بدل دیں گے۔ خرابہ، عمارت کہتے ہیں کس کو بیٹا؟ کسی چیز کی آبادی کو، اس کی آبادی کو ہم ویرانے میں بدل دیں گے، بے اماتت الحیوان، ہے نا، جتنے جاندار لوگ ہیں ان کو مار دیں گے، بتجفیف النبات، اور جو نباتات ہیں اس کو سکھا دیں گے، والاشجار، اور جو درخت ہیں ان کو سکھا دیں گے، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یعنی جتنی بھی آرائش و زیبائش کی چیزیں ہیں ان سب کو ہم جو ہے وہ ویران کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چند روزہ ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہم نے ان کو اس لیے تو ہے تمہارے سامنے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھا عمل کرنے والا ہے، کون دنیا پر جو دنیا کے جھانسے میں نہیں آئے گا، اور کون اللہ رسول کا دامن مضبوطی سے تھامے گا، اور کون نافرمانی کرے گا۔ اس کو ہم جو ہے وہ جاننے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہاں پر لنبلوہم لنختبرہم کے معنی میں ہے کہ ہم تمہارا ان کا امتحان لیں گے، ہے نا، اس لیے کہ آزمانا یہ جو ہے وہ یہ مفضی الی الجہالت ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب طرف یہ منسوب ہو تو اللہ رب العزت تو سب جو ہے وہ جانتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ لنظہرہم کے معنی میں ہے، تاکہ ہم اس بات کو ظاہر کر دیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ نیک عمل والا ہے اور کون نافرمان ہے، کون مطیع ہے اور کون نافرمان ہے، اس کے معنی میں ہے۔ تو لنظہرہم کے یعنی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی میں جانا تھا اس کو اب دنیا والوں پر بھی ظاہر فرما دے گا کہ کون مطیع ہے، کون فرمانبردار ہے۔ تو لنبلوہم کس کے معنی میں ہوگا بیٹا؟ یہاں پر لنظہرہم کے میں کس کے معنی میں ہوگا؟ امتحان کس لیے لیا جاتا ہے؟ تاکہ تمہاری صلاحیت کو ہم لوگوں کے سامنے، تمہارے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر سکے کہ تمہارے بچوں نے کتنی محنت سے پڑھا ہے نا، اس وجہ سے امتحان لیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ مراد ہوتا ہے۔